پازیٹیو ویو آف بلوچستان کے ناظرین کو میرا سلام۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو بلوچستان کے مختلف خوبصورت مقامات دکھاتے ہیں جہاں سے بلوچستان کے ایک سافٹ امیج جو پوری دنیا کو نظر آ جائے، وہیں بلوچستان کے ان نامور شخصیات کا بھی ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور ان کو اسکرین پر لاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی جدوجہد کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، اور اس سے یہ ظاہر ہو کہ بلوچستان میں بھی جو بہترین لوگ موجود ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو بلوچستان میں بہتر کام کرتے ہوئے بلوچستان کو مثبت کی جانب لے جاتے ہیں اور ان کو خوشحالی کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہے، محترم انجینئر جمیل احمد کرد صاحب، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو بلوچستان کا ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے، پاکستان لیول کا ایک فلاحی ادارہ ہے، تو بلوچستان صوبے کو جو نا اس وقت ریجن کو ہیڈ کر رہے ہیں، صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے۔ سر جی، ہم آپ کو جو نا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ علی احمد ماندئی صاحب، اور پازیٹیو ویو بلوچستان کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کس طرح یہاں پہ کام ہو رہا ہے بلوچستان میں، اور کیا کون کون سے پیٹرن ہیں یا کون سے علاقے ہیں، کام کا طریقہ کیا ہے، اور کن کن علاقوں کو آپ لوگ فوکس کرتے ہو؟ یہ ماندئی صاحب، آپ چونکہ بلوچستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کے 33+ اضلاع ہیں، اور ایک ضلع کے اندر فاصلہ بھی سینکڑوں کلومیٹرز کا ہے۔ الحمدللہ 26 سے زائد اضلاع کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کا کام موجود ہے، اور ہم یہ سارا کام صرف انسانی بنیادوں پہ کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی لسانی یا مذہبی یا کوئی بھی گروہی تفریق نہیں ہے۔ جہاں پر انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، ہماری ساری ٹیمیں، ہماری ضلعی ٹیمیں، ہماری صوبائی ٹیمیں اور ہماری الخدمت پاکستان کا ایک بہت بڑا کام اور نام ہے، وہ سارے لوگ مستعد ہو کر اس علاقے میں پہنچتے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر بھی جو قابل ذکر ہمارے جو کام ہے، ویسے تو ہم 7 شعبہ جات میں کام کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور وہی شعبہ جات جو ہے بلوچستان میں بھی ہیں، جس کے اندر قدرتی آفات کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی آفت آ جائے تو اس میں الخدمت کام کرتی ہے۔ ایجوکیشن کے اندر ہم کام کرتے ہیں، صاف پانی مہیا کرنے میں ہم تگدو کرتے ہیں، یتیم بچوں کا ہمارا ایک کام ہے بلوچستان کے اندر۔ اس کے علاوہ صحت کے شعبے میں ہمارے پروجیکٹس کچھ ہیں اور کچھ چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں، سماجی خدمات میں، اور یہ سارے جو شعبہ جات ہیں ہمارے، ان سب میں ہم الحمدللہ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا انجینئر صاحب، آپ جس طرح بتایا آپ نے کہ یہ سب کام آپ کرتے ہیں، تو آیا ان کے کہاں سے آپ لوگ وسائل کہاں سے پیدا کرتے ہو؟ ڈونرز ہیں آپ لوگوں کے، کس طرح کا مینیج کرتے ہو؟ یہ الخدمت فاؤنڈیشن مجموعی طور پہ جو پورے پاکستان میں کام کرتی ہے، فنڈز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فنڈز ہیں جو کہ کسی انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں، اس کو انسٹیٹیوشنل فنڈنگ کہتے ہیں، اور ایک فنڈ وہ ایک کوئی انڈیویجول، ایک چھوٹا سا گروہ آپ کو دیتا ہے، اس کو انڈیویجول فنڈنگ کہتے ہیں۔ تو الخدمت پوری پاکستان میں اور اس طرح بلوچستان میں انڈیویجول فنڈنگ کی طرف اس کا رجحان بھی ہے، اور ہمارے فنڈز کا بھی ایک بہت بڑا چنک اسی طرح کے مخیر حضرات، ڈونرز ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو ہمارے کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہماری تگدو کو بہتر سمجھتے ہیں، جن کا ہم پہ اعتماد ہے، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی پروجیکٹ میں پروپوزلز ہم جمع کراتے ہیں، وہ پروپوزل کو دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اور وہ منظور اگر ہو تو اس کے وسائل بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں ہماری کوشش ہے کہ یہ چونکہ ایک غریب صوبہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر پیسہ بھی موجود ہے، کچھ لوگوں کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک بھی ہم پہنچیں، ان کے وسائل کا بھی ایک حصہ ہم لینے میں کامیاب ہیں اور یہاں کے غریبوں پہ اور یہاں کے ضرورت مندوں پہ خرچ کریں۔ لیکن اس وقت ہمارے جو فنڈز کا بیشتر حصہ، چونکہ مرکزی سطح پہ ہم کنیکٹ ہیں، ہم ایک بہت بڑے دفتر کا ایک حصہ ہیں، ایک ریجن ہے، تو ہماری سرپرستی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے دفتر سے بھی زیادہ تر ہوتی ہے، تو یہاں وسائل اکثر وہاں سے بھی مہیا ہوتے ہیں، لیکن ہم بلوچستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی وسائل اور یہاں کے لوگوں کو بھی ہم جھنجھوڑیں اور کچھ وسائل موبلائز کریں تاکہ یہاں پر زیادہ خیر کا کام ہو۔
سر اس ویڈیو کے ذریعے آپ ڈونرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا ان نوجوانوں کو جو آپ کے ساتھ الخدمت میں رضاکار کے حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مثبت پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس صوبے کی جو ضروریات ہیں وہ بے تحاشا زیادہ ہیں. یہاں پہ پسماندگی ہے, یہاں پہ غربت ہے, یہاں بد امنی موجود ہے, یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے, یہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ جس سے ہماری خواتین بچے بغیر علاج معالجے کے مرتے ہیں, یہاں پہ صاف پانی مہیا نہیں ہے, بے تحاشا مسائل ہیں, بے روزگاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی یہ پرائمری ذمہ داری ہے جو صوبے میں اور اللہ تعالی نے وسائل فراہم کیے. سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں, الخدمت پہ اعتماد کریں, الخدمت کے پورے نظام کو دیکھیں, ہمارے دفتر تشریف لائیں, ہمیں اپنے پاس بلائیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ کسی بھی مرحلے پہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ وہ خود بھی یہ کام کرے لیکن لوگوں تک پہنچیں. باقی رہی بات نوجوانوں کی, تو سینکڑوں نوجوان اس وقت بھی پورے صوبے میں الحمدللہ بہت اچھا کام ہمارے ساتھ والنٹرلی رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں. تو الخدمت کے دروازے اور دل دونوں ہمارے نوجوانوں کے لیے کھلیں. ایک بہت وسیع میدان ہے خدمت کا اور انسانیت پوری پریشان ہے. 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے بلوچستان کی, تو جتنے نوجوان بھی الخدمت کے قریب آئیں انشاءاللہ ہم ان کو انڈکٹ بھی کریں گے, اپنے سسٹم کا حصہ بھی بنائیں گے, اور ان کے لیے ہمارے پاس بے تحاشا کام بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ اس سے ان کی یہ دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی بنے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ انجینئر جمیل احمد کرد صاحب. تو ناظرین, اسی طرح کے جو شخصیات کی وجہ سے یہ ہمارا بلوچستان کا جو سافٹ امیج ہے, بہترین امیج ہے, پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے, اور ہم دعا گو ہیں. اور اس ویڈیو کے توسط سے میں بھی ان ڈونرز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جو اپنے وسائل, اپنے زکوٰۃ, اپنے خیرات جو مختلف اداروں میں دیتے ہیں, تو ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن جیسا ادارہ, اس کے دیانتدار لوگ آپ کے درمیان, آپ کے دائیں بائیں, آپ کے محلے میں, آپ کے گلی میں, آپ کے شہر میں, آپ کے ضلع میں, آپ کے صوبے میں موجود ہیں. تو ان پر بھی آپ ٹرسٹ کریں, ان پر پیسہ آپ خرچ کریں, کیونکہ یہ آپ کا پیسہ دیانت کے ساتھ جو یتیموں اور مستحقین تک پہنچ جائے گا. آپ سب کا اللہ نگہبان.